اتنی پرانی جماعت جو کتاب و سنت کی صحیح ترجمانی کر رہی ہو، جو لوگوں کے لیے رحمت بنی ہو، اس کو لوگ کہتے ہیں یہ نئی جماعت ہے، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں ان کو انگریزوں نے پیسہ دے کر کے تیار کیا ہے۔ الحمدللہ انگریزوں کا وجود ہندوستان میں نہیں تھا، اس وقت ہم تھے۔ آؤ ذرا تاریخ اٹھاؤ، ہم یہ سمجھتے ہیں، آپ تمام حضرات جانتے ہوں گے کہ ہندوستان، پورے ہندوستان پر ذرا اچھی طرح سے بتائیں مولانا، دہلی پر انگریزوں نے قبضہ کس سن میں کیا بھائی؟ کوئی بتا سکتا ہے کتنے سن میں کیا؟ 1857۔ 1857 انگریز یہ دہلی میں آ رہا ہے 1857 میں۔ اللہ اکبر، سن لو میرے بھائیو، جڑ جاؤ ہم سے، اے کتاب و سنت کے شہدائی بن جاؤ۔ انگریزوں کی یہ جماعت نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی جماعت ہے، یہ صحابہ کی جماعت ہے، یہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ والی یہ جماعت اور گروہ ہے۔ 1857 میں انگریز دلی میں آ رہا ہے، اور سب سے پہلے دلی میں جس نے کتاب و سنت کی دعوت دیا وہ کون ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، تاریخ یاد رکھو، پھر یاد رکھو انگریز دہلی میں کب آیا؟ 1857 عیسوی کے اندر، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سن 1732 کتنے میں؟ اردو کی گنتی آتی نہیں آتی بھائی آپ لوگوں کو؟ 1732 عیسوی میں دہلی سے حج کرنے کے لیے کہاں گئے تھے؟ اجمیر۔ کہاں گئے تھے حج کرنے؟ مکہ گئے تھے بھائی، مکہ گئے تھے۔ اللہ اکبر، کتاب و سنت میں حج صرف ایک ہی جگہ ہوتا ہے، کہاں؟ مکے کے اندر۔ 7 مرتبہ نہیں 14 مرتبہ چلے جاؤ، جب بھی اجمیر میں حج اور عمرہ نہیں ہوگا، حج کرنے کے لیے مکہ ہی جانا پڑے گا، اور کہیں دوسری جگہ حج نہیں ہوگا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سن 1732 عیسوی کے اندر مکہ گئے حج کرنے کے لیے۔ حج کر کے جب مدینہ گئے، مدینے کی زیارت کے لیے، تو مسجد نبوی میں نبی علیہ السلام کی قبر کی زیارت کر کے اپنے ٹھکانے پر جا رہے تھے، تو دیکھا کہ ایک جگہ ایک صاحب بڑے میاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت بڑا حلقہ لگا ہوا ہے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ساری زندگی میں نے دہلی میں گزارا تھا، اور دہلی میں جو کچھ میں نے پڑھا تھا، کیا قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، قال ابو یوسف، وقال محمد، وقال حسن، وقال ظفر۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم، دلی میں سن 1732 عیسوی کے پہلے دلی میں جو میں نے علم حاصل کیا تھا، اس میں کیا تھا؟ قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، قال ابو یوسف، قال محمد، قال حسن، قال ظفر، یہی سب سنا تھا۔ کہتے ہیں مدینہ طیبہ میں نبی علیہ السلام کی قبر کی زیارت کر کے جب راستہ پکڑ کے مسجد سے باہر نکل رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا انسان بیٹھا ہے اور بہت سارے لوگ بیٹھے۔ ہم نے سوچا شاید ہدایہ، یہی سوچے ہوں گے ہدایہ کا درس ہو رہا ہے بھائی، یا سوچے ہوں گے شرع وقایہ کا درس ہو رہا ہے۔ بیٹھ کے وہاں کھڑے ہوئے تو کہتے ہیں وہاں نہ قال ابو یوسف ہے نہ قال ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ کہتے ہیں وہاں زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے سنا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے سنا کہ قال رسول اللہ بھی کوئی چیز ہوا کرتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے کچھ اور کالا پڑھا تھا، اور یہاں کالا کے آگے رسول اللہ آ رہا ہے۔ کہتے ہیں میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا، ایک حدیث سنی، 2 حدیث سنی، وہ تھے حضرت ابو طاہر محمد ابراہیم القردی رحمت اللہ علیہ، وقت کا محدث تھا، وقت کا اہل حدیث تھا، جو مسجد نبوی کے اندر درس حدیث دے رہا تھا اور کتاب و سنت کی خدمت کر رہا تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے سنا کہ کوئی علم قال رسول اللہ دے۔ دوسرے دن ان کے پاس دیر تک بیٹھا، بڑا مزہ آیا۔ کہتے ہیں کہ 14 مہینے، کتنے مہینے؟ 14 مہینے یعنی تقریباً 1.5 سال میں نے دنیا کی اور کوئی کتاب نہیں اٹھائی،
صرف ہم نے پڑھا تو قالا رسول اللہ پڑھا. اللہ اکبر. شاہ صاحب کہتے ہیں جب 14 مہینے تقریباً 1.5 سال میں نے قال رسول اللہ پڑھا، اب ہمارے دل میں شوق اور جذبہ پیدا ہوا کہ آج تک میں نے دہلی میں جو علم ہم نے پڑھایا ہے اور جو ہم نے تعلیم دی ہے، جو ہم نے حاصل کیا یا ہم نے جو لوگوں کو بتایا ہے وہ تو کچھ اور ہے، اور قال رسول اللہ تو اب ہمیں سننے میں آیا. کہتے ہیں 14 مہینے گزر جانے کے بعد ہم نے اپنے استاد محترم امام ابو طاہر محمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت مانگی. حضرت اگر آپ اجازت دے دیں تو اب میں مدینے میں رہنے کے بجائے اپنے پرانے وطن دہلی میں جاؤں گا اور وہاں جا کر کے قرآن و حدیث کا علم لوگوں میں عام کریں پڑھائیں. کیوں؟ ہمارا بر ہندوستان وہاں صرف قال ابو حنیفہ قال ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے، وہاں قال رسول اللہ نہیں ہے. ہمارے استاد محمد ابو طاہر محمد بن ابراہیم کردی رحمت اللہ علیہ نے اجازت دیا. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب الوداعی ملاقات ہم نے اپنے استاد سے کیا، مصافحہ ملایا، سلام کیا، تو اس وقت میں نے اپنے استاد کے سامنے کہا تھا یا استاد محترم نسیت کل شیء کنت عارفہ الا طریقا یؤوینی الی ربکم. اے استاد محترم یاد رکھیں جو علم ہندوستان سے قال ابو حنیفہ قال ابو یوسف لے کر کے آیا تھا ہم مدینے میں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اور جو علم آپ سے میں نے سیکھا ہے یہی علم اب ہم لے کر کے ہندوستان جا رہے ہیں. انگریز دہلی میں کب آیا؟ 1857 میں، اور حدیث اہل